بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا رب تو ہم پر ہماری ماؤں اور ہمارے باپوں سے بھی زیادہ شفقت و رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں کا اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ہر کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی کفر و شرک کیوں نہ کر چکا ہو، کتنی ہی سرکشی و تکبر میں مبتلا رہا ہو، رحمت کے دریا اس کے لیے بھی ٹھاٹھے مار رہے ہیں اور توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے ہیں۔ اس ضعیف العمر بوڑھے کو ہی دیکھ لیں جس کی کمر کبر سنی کی وجہ سے جھک گئی، ہڈیاں تک کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین تشریف فرما تھے اور وہ اپنے قدموں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کے ابرو اس کی آنکھوں پر گر چکے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے پیدل چلتا ہوا حاضر خدمت ہوا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی المناک اور درد بھری آواز سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے ہر قسم کے گناہ کیے ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا ہو؟ اس نے کسی صغیرہ تو کیا کسی کبیرہ سے بھی کبھی ہاتھ نہ کھینچا، اور اگر اس کے گناہوں کو روئے زمین کے تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سبھی کو ڈبو دیں۔ کیا اس شخص کے لیے بھی توبہ کا کوئی موقع ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کی کمر جھک چکی ہے، سانسیں اکھڑ چکی ہیں، ماہ و سال کی گردش نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے اور شہوت رانیوں کے بعد آلام و مصائب نے اسے ہلاک کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی و بھلائی کے کام کیے جاؤ اور برائیاں چھوڑ دو، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو تمہارے لیے نیکی و بھلائی بنا دے گا۔ اس عمر رسیدہ شخص نے عرض کیا، کیا میری دغا بازیاں اور غلط کاریاں بھی بخش دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس بوڑھے شخص نے زور زور سے تکبیریں بلند کرنا شروع کر دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اسی طرح بلند آواز سے تکبیریں کہتا رہا حتیٰ کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی گنہگار آدمی تھا۔ اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت جوانی والے شہوانی کاموں میں لگا رہتا تھا، یعنی دن رات نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا تھا۔ کبھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف آتا ہی نہیں تھا۔ وہ ذہنی خواہشات میں اتنا مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، فلاں بندے کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ میں نے تمہیں دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا تھا، مگر دنیا میں جا کر تم نے نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ گناہوں نے تمہارا احاطہ کر لیا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گا اور قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ تو نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے، میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے قدم قدم پر میرے حکموں کو توڑا اور میرے پیغمبروں کی سنتوں کو چھوڑا، لہٰذا میں تجھ سے خفا ہوں، اب میں تجھے نہیں بخشوں گا اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی
تو اس بندے کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ میں تجھ سے خفا ہوں، تجھ سے ناراض ہوں اور تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے سوچتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ ویرانے میں جا کر اپنے رب سے مناجات کرنے لگا کہ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، دن میں بھی کیے، رات میں بھی کیے، محفل میں بھی کیے، تنہائی میں بھی کیے۔ اے اللہ، میں نے گناہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے سر پر گناہوں کے بڑے بڑے بوجھ لاد لیے ہیں، مگر اے اللہ، اگر میرے پاس گناہوں کے بوجھ ہیں تو تیرے پاس بھی عفو درگزر کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیرے عفو درگزر کے خزانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ میرے مولا، اگر تو کسی کو پیچھے دھکیلے گا تو پھر کون ان کا غمخوار ہوگا؟ اے بے کسوں کے دستگیر، میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو مجھے مایوس نہ کر، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے اور میرے گناہ تیری رحمت سے تھوڑی ہیں۔ بالآخر اس نے یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ بخشش کے قابل نہیں ہیں تو میری ایک فریاد سن لے کہ تیری جتنے بھی مخلوق ہے ان سب مخلوق کے گناہ میرے سر پر ڈال دے، مجھے قیامت کے دن عذاب دے دینا مگر باقی بندوں کو معاف کر دینا۔ اس کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، اس بندے کو بتا دیجئے کہ جب تو نے میری رحمت کا اتنا سہارا لیا تو سن لے، میں حنان ہوں، منان ہوں، رحیم ہوں، لہٰذا میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوستو، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے گناہوں کو دھوتے رہنا چاہیے تاکہ دونوں جہاں میں سرخ رو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔